شاہد صاحب اب پاکستان کے اندر جو مین ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو چلانا کس نے. ایک طرف سے سیاستدان ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں کیونکہ وہ جو سارے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اس طرح خان صاحب جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, ان سے میں کیوں بات کروں. سو دا پوائنٹ از کہ پاکستان کو پھر یہ جو ہائیبرڈ ماڈل ہے یہ کیسے چلے گا؟ یو تھنک یہ سسٹینیبل ہے؟ دیکھیے ہائیبرڈ ماڈل اگر آئین کے اندر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے. نہیں ہے تو غلط ہے. جس کو قانونی ہی جس کا حیثیت نہ ہو وہ نہیں ہوگا. ہائیبرڈ ماڈل آتا کیوں ہے؟ یہ ایک فیلیئر ہے یا مارشل لا کیوں آتا ہے؟ یہ فیلیئر ہے, چاہے وہ درست ہو یا غلط ہو, کہ سیاسی نظام ناکام ہو گیا, پارٹیاں حکومت چلانے میں ناکام ہو گئی ہیں, ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتی. یہ تو ہر انگلینڈ بھی کہہ سکتا ہے, یا انگلینڈ اپنی مارشل لا تو نہیں لے آتا. اس بنیاد پہ آتا ہے نا, بنیاد یہ بنتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو حکومتیں آتی ہیں ہائیبرڈ, کیا وہ ڈیلیور کر پائی ہیں؟ کیا مارشل لا حکومتیں ڈیلیور کر پائی ہیں؟ دیٹ از دا بگ کوسچن. پھر کیا ہوتا ہے کہ اب جو راستہ بن جاتا ہے وہ یہ اقتدار میں آنے کا یہی ہے کہ فوج کے ساتھ آپ بات کریں, سرشن کے ساتھ وہ ان کے کندھوں پر آپ اقتدار میں آ جائیں. اور کوئی راستہ ہے ویسے عمران خان آج کے ریالٹی میں, آج اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے؟ دیکھیں ریالٹی جو ہے وہ موجود ہے, لیکن ایک آئین بھی موجود ہے. آپ کو ان کو ریکنسائل کرنا پڑے گا, یا آپ ایک ایڈ ہاکزم پہ چل پڑیں, یا جو کوئی بہتر سمجھے وہ چل پڑے, یا آئین کے مطابق چلے, یا آئین کو بدل لیں. یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن کوئی ضابطہ ہونا چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آئین توڑ کر حکومتوں میں آئیں, الیکشن چوری ہو جائیں, لوگ حکومتوں میں آ جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, اس ملک کو 3 فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں, آپ کا نظام درست ہو جائے. مگر دیکھیے شاہد صاحب, فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں, الیکشن چوری تو کبھی کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا نا. آپ تو خود سیاستدان رہ چکے ہیں. یہ الزام تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پہ لگا ہے. تو پھر دین ہو از ہولڈنگ پاکستان بیک؟ آخر اس کا ایک بینیفیشری بھی ہوتا ہے نا. الیکشن چوری کر کے اقتدار میں جو آتے ہیں وہ بینیفیشری ہوتے ہیں نا. ایڈرز اینڈ بیٹرز ہو سکتے ہیں, مگر موورز اینڈ شیکرز تو پھر بھی وہی ہیں. موور اینڈ شیکر دیکھیں, موور اینڈ شیکر پہ یہ تاریخ کو پڑھ لیں کہ وہاں کیا ہوتا رہا ہے. تاریخ کو تو ایک رقم کر لیں نا, ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. آپ جب تک تاریخ کو درست نہیں کریں گے آپ کا مستقبل بھی درست نہیں ہوگا. ہم نے اپنی تاریخ کو مسخ کر دیا ہے. تو آج میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاستدان, فوج اور جوڈیشری ٹیبل پہ بیٹھے اور فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ملک کو چلانا کیسے ہے. مگر آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں, جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ تو تصادم کوئی ذاتی تصادم ہے؟ آئین کی بات ہی ہے نا. جوڈیشری ایک طرح سے دیکھتی ہے, فوج ایک طرح سے دیکھ رہی ہے, سیاستدان ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں. بیٹھ کے اس کو ریکنسائل کر لیں. ہمارا آئین بڑا ایک جیسے ایکسپلیسٹ آئین ہے وہ ہے, پروسیجرز بھی لکھے ہوئے ہیں, پروسیجرز بھی دیے ہوئے ہیں, اوتھ بھی دیے ہوئے ہیں. تو آپ کو مشکل کیا ہے؟ اس کو اگر آپ اس پہ یقین نہیں کرتے اس ملک پہ آئین پر, پھر اس کو بدل لیں, سارے مل کر بدل لیں.